اگر وہ صدر ہوتا یا اس کو صدر بناتے تو وہ نوٹیفیکیشن کرتے کہ گلبر صاحب کے 3 ہی ووٹ تھے، جیسے تیسے بنا. آپ کو پتہ ہے اس نے حفیظ صاحب نے انور کے فیور کرنے کے بجائے جا کے گلبر صاحب کے فیور کی. چلو ون مین شو اور ڈیموکریسی نہیں ہے پارٹی کے اندر، مشاورت نہیں ہے پارٹی کے اندر، اور متعلق الانانیت جسے ہم ایٹوکریسی کہتے ہیں کہ شہنشاہت بادشاہت یہاں پہ نہیں چلے گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری پارٹی ہے، جمہوری انداز سے فیصلے ہونا چاہے حکومت سازی ہو یا تنظیم سازی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اچھے لوگ اس پارٹی کے اندر آ جائے. ہر پارٹی کے اندر، ہر تنظیم کے اندر ایک آئین ہوتا ہے، اس آئین کے تحت پارٹیاں چلتی ہیں. اب گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ 1985 سے جو صاحب کا دور تھا اور میاں صاحب کے ساتھ اس طرح کافی سارے وزرائے اعلیٰ تھے جو ادھر گلگت تشریف لائے. اس وقت بڑی جد و جہد سے ہم نے ایم ایس ایف کی پلیٹ فارم سے مسلم لیگ کو بنانے کا ایک آغاز کیا تھا، شروعات کیا تھا. خیر وہ ایک لمبی ہسٹری ہے، میں اس پہ جانا ابھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، شارٹ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر مسلم لیگ پھلے پھولے، پاکستان کی جو جماعتیں یہاں پھلے پھولے، اس لیے کہ یہ بہت حساس خطہ ہے. اگر پارٹیاں یہاں جو ہے نا ان کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی تو پھر فرقہ واریت اور فرقہ پرست تنظیمیں جو ہے نا ان کو عروج ملے گا، ان کو دوام ملے گی. تو اس حوالے سے ہم نے یہ جدوجہد اس وقت سے کی تھی کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، امن کو بچائیں گے، اور کھایا بھی امن کو، بچایا بھی امن کے لیے ہم نے بہت کام کیا ہے گلگت بلتستان کے اندر. یہ کسی سے ٹکی چھپی بات نہیں ہے. اب جہاں تک پریزیڈنٹ شپ کی بات ہے تو میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر جماعت کے اندر تنظیمی ایک سٹرکچر ہوتا ہے. اور 2015 میں پی ایم ایل این کو 2 تہائی اکثریت ملی تھی. اس وقت حفیظ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ بھی تھے اور گلگت بلتستان کے سی ایم بھی بنے. 2020 میں ہماری پارٹی کو بری طریقے سے شکست ہوئی یا دندلی کے ذریعے سے ہمیں ہرایا گیا. تو اس وقت جو ہے 2014 میں جو ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل ہے احسن اقبال صاحب نے حفیظ صاحب کو عبوری صدر بنایا تھا، صرف الیکشن تک. الیکشن سے ٹل نو ابھی تک تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور پریزیڈنٹ شپ کی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخباروں میں اور سوشل میڈیا کے اندر تا حیات قائد اور تا حیات صدر کر کے لکھتے ہیں. آج تک اس نے اعتراض بھی نہیں کیا، ان بندوں کو روکا بھی نہیں، ٹوکا بھی نہیں کہ جناب ہمارا قائد تو نواز شریف ہے، نواز شریف کی جماعت ہے، یہ پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نواز اس کے نام سے پاکستان میں رجسٹر ہے اور گلگت بلتستان میں اس کے نام سے رجسٹر ہے. تو ہمارا تا حیات قائد جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں اور مرکزی جو صدر ہے پی ایم ایل این کا وہ شہباز شریف صاحب ہیں. اور وہاں بھی ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. الیکشن کے بعد جو ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ شپ اور پوری ایک کیبنٹ بنتی ہے، سینئر نائب صدر سے لے کے سیکرٹری اطلاعات تک. تو یہاں پہ یہ پروسیس ہوا نہیں ہے. گلگت بلتستان کے اندر تمام تنظیموں کو توڑا گیا ہے اور اس وقت جو ہے کوئی صدر نہیں ہے گلگت بلتستان میں پی ایم ایل این کا، نہ کسی ونگ کا ہے. تو یہ ایک خود ساختہ طریقے سے جتنے یہاں نومینیشن ہوئے ہیں یا نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں وہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 13B کے تحت غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. جو نوٹیفیکیشن میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو دکھایا کہ AJK میں جتنی جو آرگنائزیشن بنی ہے وہاں پہ پورا ایک سٹرکچر بنا ہے، اس کا صدر سے لے کے سیکرٹری اطلاعات تک، اور پاکستان وومن من AJK کی جو پریزیڈنٹ ہے مریم کشمیری صاحبہ، اس کی بھی نوٹیفیکیشن پی ایم ایل این کا جو پریزیڈنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی اجازت سے اور احسن اقبال کی سگنیچر سے یہ ساری نوٹیفیکیشن ہوئے ہیں. اور اس کی سی کاپیاں جو ہے قائد نواز شریف، پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پاکستان اور پریزیڈنٹ پی ایم ایل AJK کو ان کی کاپیاں ہوئی ہیں. اب یہ آپ جو ہے نا ہمارے جو محترم ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں حفیظ صاحب، اس سے آپ لوگ پوچھیں یار آپ جو ہے یہ اعتراضات لگ رہے ہیں تو آپ جو ہے یہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ اب ایسے ہی خود ساختہ جو ہے میں صدر ہوں، میں فلاں یہ جنرل سیکرٹری ہے، یہ سیکرٹری اطلاعات ہے، تو وہ نہ وہ سیکرٹری اطلاعات بنا سکتا ہے صوبائی لیول پر، نہ کسی کو صوبائی جو ہے صدر بنا سکتا ہے وومن ونگ کا، نہ کسی کو جناب اس کا یوتھ ونگ کا بنا سکتا ہے، نہ لیبر ونگ کا بنا سکتا ہے، نہ ایم ایس ایف کا بنا سکتا ہے. یہ اس لیے کہ یہاں پارٹی کا ایک آئین ہے، اس آئین کے تحت یہ تمام چیزیں درج ہیں. اب ایم ایس ایف جو ہے بالکل ہی ایک فیڈریشن ہے، اس کا آئین بالکل ڈیفرنٹ ہے. پاکستان کے اندر جو ایم ایس ایف کی آرگنائزیشن ہے وہی بنائے گی ایم ایس ایف کا پریزیڈنٹ. اچھا یوتھ ونگ کی ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان کے اندر مرکزی جو ہے وہ بنائے گی صوبائی.
اس کے علاوہ علماء ونگ ہیں وہ بنائیں گے علماء. اچھا وومن ونگ کا جو ہے نا وہ ہمارا سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ احسان اقبال صاحب کے سائن سے جو بنیں گے وہ ہمارے لیے اتھینٹک ہیں. باقی ادھر خود ساختی جو بناتے ہیں یہ غیر آئینی ہے, یہ غیر قانونی ہے. انشاءاللہ ان قریب جب ہمارے آفس کا افتتاح ہوگا جٹیال میں تو اس وقت ہمارے سیکرٹری جنرل تابان صاحب اس کی نوٹیفیکیشن ہے باقاعدہ. انشاءاللہ وہ سب کے سب جتنے یہاں غیر قانونی غیر آئینی بنے ہیں یا جن کی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے ان سب کو وہ اپنے سگنیچر سے انشاءاللہ فارغ کریں گے. اب آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ سارے پڑھے لکھے ہیں, آپ میڈیا کو چلاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جناب کوئی بھی تنظیم بنتی ہے, مثال کنٹریکٹر ایسوسیشن ہو یا کوئی یہاں پہ لیبر ونگ ہو یا ہمارے جتنے یہ ٹریڈر ونگ ہیں جو بھی ہیں ان کی باقاعدہ ایک جو ہے نا آرگنائزیشن ہے اور ان کے الیکشن ہوتے ہیں, بائی لاس ہیں ان کے. تو اسی طرح ہمارے بھی بائی لاس ہیں, ہمارے بھی آئین ہیں پاکستان مسلم لیگ کے. اسی آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم نے مرکز سے رجوع کیا ہے باقاعدہ جناب یہ جو ہے یہاں اس طرح ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم دیکھیں گے اس چیز کو, ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ. اچھے طریقے سے کہا کہ ہم نے ری آرگنائز کرنا ہے جی بھی پاکستان مسلم لیگ کو. تو ہم اسی چکر میں ہم لگے ہیں کہ اس کو دوبارہ ری آرگنائز کریں اور اس پارٹی کو مطلب گراس روٹ لیول تک ہم نے لے جانا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جی مثال میر آف ہنزہ ہے, رانی ہے, ان کا ایک نام ہے 950 سال تک انہوں نے ہنزہ میں حکمرانی کی ہے. سب کو پتہ ہے یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اب اس کے مقابلے میں ایک ریحان شو کو لے کے آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ ہم نے اکبر تابان کو نکالا ہے, کبھی میرا نام دیتے ہیں جی اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں یہ بشیر کو نکالا ہے, کبھی کہتے ہیں انور کا کیا تعلق ہے, کبھی غلام محمد کا. اس چیزوں سے پارٹی کے اندر جو ہے نا رفت پیدا ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں یار اچھے لوگ آ جائیں, سب کو عزت ملے پارٹی کے اندر, سب کی جو ہے نا کارکن سے لے کے اوپر جو ہمارے قیادت کرنے والے لوگ ہیں سب آپس میں بیٹھے, کنسنس ان کے اندر ہو. اب جو ہے خود وہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے. اب مثال جو حکومت سازی ہوئی گلگت بلتستان میں, گلبر صاحب بن گئے تو بعد میں آپ نے دیکھا اخباروں میں پریس کانفرنس کے ذریعے سے کہا کہ پارلیمنٹ کے باہر سے جو لوگ یہ مشیر یا جو اسپیشل اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر لیں گے تو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. جبکہ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت 3 ممبر وہاں بیٹھے ہیں, 2 ہمارے اس وقت جو ہے وزیر ہیں اور ایک جو ہے وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر پرسن ہے رانی صنم فریاد صاحبہ. تو ان سے بغیر مشاورت کر کے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی. تو انور صاحب نے اس کی تردید کی, جی ہم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی اور ہم حکومت سے علیحدہ نہیں ہوں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر مشاورت ہو, پارٹی کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور ہر حلقے میں اب 24 حلقے ہیں, 24 حلقوں میں ہمارے اس وقت اگر ہم دیکھا جائے تو 5-6 جو ہے ٹکٹ کے امیدوار ہوں گے, باقی حلقوں میں امیدوار ہی نظر نہیں آتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ناراض لیڈر ہیں, مثال اسپیکر صاحب چھوڑ کے چلے گئے, ہمارے وزراء چھوڑ کے چلے گئے, کچھ وزرات ہیں ان کو ٹکٹیں نہیں ملی. اب اس طرح تو پارٹیاں نہیں بنتی, اس طرح پارٹیاں نہیں چلتی, اس طرح حکومت سازی ہوتی ہی نہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم سب کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں. حفیظ صاحب میاں نواز شریف صاحب تک گئے ہیں, وہاں جا کے اس نے کہا جی یہ صدارت کی وجہ سے مجھے معاشی کرائسس میں گزرا ہوں اور مالی کرائسس آ گئے ہیں. حقیقت میں اگر کوئی بندہ اس طرح کنٹینیو چلائے تو اس کے اوپر برڈن ہوتا ہے, وہ ایگزاسٹ ہوتا ہے. اور اس کو یہ بھی کہا ہے کہ جناب میں اپنے حلقے کو لوز کرتا ہوں بار بار یہ صدارت کی وجہ سے. ادھر سیکرٹری جنرل احسان اقبال صاحب کو کہا, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں PMLN کے اس کو کہا, اچھا رانا ثناء اللہ کو اس نے بتایا, سب کو اس نے یہ بتایا کہ جناب میں یہ نہیں چلا سکتا ہوں. تو خیر اسی وجہ سے اس کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی کہ واقعی یہ ایگزاسٹ ہوا ہے. انہوں نے ہم سے بھی رابطے کیا, جی کوئی اچھا بندہ بے شک یہ آ جائے, کوئی اور آ جائے سامنے کنسنسس سے. اب ان کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ دڑبندیاں ہوئی ہیں, ناراضگیاں ہوئی ہیں, تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کی نوٹیفیکیشن 3 سالوں سے انہوں نے نہیں کیا. اگر کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے کر چکے ہوتے, لیکن ابھی تک اس کی نوٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے گلگت بلتستان کے اندر ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ سب اس سے پوچھیں یار اپنا نوٹیفیکیشن دکھاؤ پریزیڈنٹ کی, یا کوئی کیبنٹ ہے تو دکھاؤ. اب فاروق میر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, اس کو سیکرٹری انفارمیشن لگائے, وہ بھی غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. حکیمت سلطانہ صاحبہ جو ہے اس وقت وومن ونگ گلگت بلتستان کی پریزیڈنٹ, اس نے لگایا ہے, اس کی نوٹیفیکیشن بالکل غیر آئینی غیر قانونی ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو آئین ہے, آئین کا آرٹیکل
13B کے تحت یہ تمام چیزیں غیر آئینی غیر قانونی اقدامات ہیں. تو اسی وجہ سے وہ آگے جو ہے نا، میں خود بھی وہاں ملا، انہوں نے کہا یار یہ نہیں چل سکتا، اس طرح پارٹیاں نہیں بنتی ہیں. کبھی یہ میر ناراض ہے، کبھی رانی ناراض ہے، کبھی اکبر تابان ناراض ہے. ادھر انور جو ایک اچھا گروپ ہے، وہاں پہ انہوں نے 5-6 دفعہ تو اپنے جانباز صاحب نے جیتا، اس دفعہ انور صاحب نے جیتا. اب 22 جو ہمارے ممبران تھے پارلیمنٹ کے اندر پچھلے 2015 سے 20 تک، ایک بندہ جیتا نہیں ہے. تو کم سے کم یہ اپنے فیلئر کو تسلیم کرے، یار میں ناکام ہو گیا، میں اس وقت ریزائن کرنا چاہیا تھا. لیکن اس نے، آپ کو پتہ ہے کہ 2021 میں کنونشن سینٹر میں PMLN کی جو وہاں پہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اور بہت بڑا کنونشن، اس میں اس نے کھڑا ہو کے تقریر میں کہا جی میں ریزائن کرتا ہوں، میں ناکام ہو گیا ہوں. تو اس کی ریزائن کو کسی نے واپس نہیں لیا، اس کو ایکسیپٹ کیا ہے ادھر 2021 میں. تو ابھی تک کسی کی نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی. ہم چاہتے ہیں وہاں سے نوٹیفیکیشن ہو جائے، اور وہ نوٹیفیکیشن بھی کنسنسس سے سب کو بلا کے، اس طرح نہیں کہ چپ کر کے جی ہم نے اس کو پریزیڈنٹ بنایا، اس کو جنرل سیکرٹری بنایا. اس طرح ہم مانتے بھی نہیں ہیں. وہاں سب کو بلائے، ہمیں بھی بلائے، اس کو بھی بلائے، بلا کے جناب وہاں بیٹھے، ہم جو ہمارے گریونسز ہیں یا جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ہم اپنے سامنے رکھیں گے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. نمبر 1 سے سلطان رئیس کو ہم پارٹی میں شامل کریں گے. حلقہ 2 سے 3 سے ڈاکٹر اقبال کو لائیں گے. تو کیا انہوں نے ہمارے پارٹی سے الیکشن لڑا تھا؟ ڈاکٹر اقبال بھی تو چھوڑ کے گئے تھے نا. اب میر صاحب جو ہے اس نے نہ PTI کا ٹکٹ لیا ہے، نہ PPP کا لیا ہے، کسی بھی جماعت کا اس نے ٹکٹ نہیں لیا. جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارے گھریلو کچھ ایشوز تھے. واقعی ان کے ایشوز تھے، ان کی پریشانیاں تھیں، آپس میں کچھ رفت تھا گھر کے اندر، اسی وجہ سے وہ الیکشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا. اب حصہ نہیں لیا ہے کہہ کر ہم نے ان کو باہر تو نہیں نکالنا ہے. وہ بنیادی طور پر ہمارے پارٹی کا حصہ ہیں اور رکنیت ہمارے پارٹی کے اندر ان کے ہے. ہاں جہاں تک بات ہے اپنے اسپیکر صاحب کا، اس نے بے شک جا کے PTI کا ٹکٹ لیا اور اپنا ثنائی صاحب نے لیا اور اپنا حیدر خان صاحب نے، 3 بندوں نے جا کے PTI کا، اور ڈاکٹر اقبال نے کوشش کی، اس کو ٹکٹ نہیں ملا. اب جناب نہیں ملا ہے کہ ہم نے سب کو باہر تو نہیں نکالنا ہے، خود جا کے کہتا ہے جی ہم نے ان سب کو لانا ہے. اگر ہم نہ بھی جاتے تو اس نے لا کے شامل کرنا تھا. اب ہم ان کو شامل نہیں کر سکتے. ہمارے جو ہے شمولیت وغیرہ جو چلے گئے ہیں، جنہوں نے گلبن ڈالا ہے، ان کا فیصلہ تو مریم صاحبہ نے کہا کہ میں کروں گی. فیصلہ اس نے کرنا ہے. ہم سکردو گئے تھے ان کو شامل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم گئے تھے کہ وہ فاتحہ کے لیے. وہاں سے 14 اگست منائے. 14 اگست کے بعد جناب ایسے ہی اخباروں میں خبریں چلی جی یہ 2 گروپ بن گئے ہیں. تو میں نے ادھر بھی کہا تھا جی ہماری کوئی گروپ بندی نہیں ہے، ہم نے گروپنگ وغیرہ نہیں کرنا ہے. اگر گروپنگ کرے گا تو حفیظ صاحب کرے گا، ہم نہیں کریں گے. ہم بانی ہیں، ہم نے پارٹی کو بنایا، ہم نے پارٹی کو اسٹیبلش کیا. ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ہماری پارٹی پھلے پھولے. ہم نے تکلیف، ہمارا پیسہ، ہمارا ٹائمنگ، ہمارا سب کچھ جو ہے نا ہم نے اپنا انویسٹ کیا. تو ہم اس کو اس وقت جو ہے نا ان کرب سے ہم گزرنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن کم سے کم حفیظ صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ یہ سکردو گئے ہیں، کیوں گئے ہیں یار؟ ایک کال نہیں کر سکتا تھا؟ ہمیں کال کر کے پوچھتا نا آپ سکردو کیوں گئے ہیں، تو پھر ہم اس کو تفصیل سے سمجھاتے. اس نے یہ بھی نہیں کیا جی ہم ہنزہ گئے تو کہا جی یہ میر کو ہم نے نکالا ہے، ادھر رانی کو ہم نے نکالا ہے. تو پھر وہ نوٹیفیکیشن دکھاؤ نا کدھر نکالا ہے. نکالنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے ان کو نکالا ہے. تو نکالنے کے لیے وہ نہیں نکال سکتا ہے، بلکہ مرکزی پارٹی جو ہے وہ نکالے گی. جس کو نکالتے ہیں نکالے گی، جس کو رکھنا ہے وہ رکھے گی.